معلومات کی دنیا کے ساتھیوں، پروگرام ویوز اینڈ انفیوز سے خوش آمدید۔ ایک امریکی اور جیوز ہونے کے باوجود نوم چومسکی نے فلسطینیوں کے حق میں اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم نے میرا پانی لے لیا، زیتون جلا ڈالے، گھر مسمار کر دیا، روزگار چھین لیا، زمین چرا لی، باپ کو قید کر دیا، ماں کو مار ڈالا، بچوں پر بم مار دیے، میری دھرتی کو بموں سے کھود ڈالا، میرے راستے میں فاقے بچھا دیے، مجھے کہیں کا نہ رکھا، اور اب یہ الزام بھی کہ میں نے تم سے پہلے راکٹ یا پتھر کیوں پھینک دیا۔ یروشلم شہر عبرانی اور یورپی زبانوں میں اسے جیروسلم یا یروشلم کہتے ہیں، جبکہ اس شہر کا عربی نام القدس یا بیت المقدس یعنی پاک گھر کے ہیں۔ یہ شہر فلسطین میں ہے اور بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے۔ انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ صہیون ہے، جس پر مسجد اقصی واقع ہے۔ کوہ صہیون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت قائم کی گئی تھی۔ بیت المقدس یا یروشلم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے مشرقی یعنی ایسٹرن یروشلم اور دوسرا ہے مغربی یعنی ویسٹرن یروشلم۔ مشرقی بیت المقدس یروشلم کا عرب اکثریتی حصے میں ایک علاقہ شیخ جرہ آج علاقے کی ایک تاریخی اہمیت ہے، اور سن 1187 میں صلیبی جنگوں میں یروشلم فتح کرنے والے مسلمان فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذاتی مالج کے نام پر بسائے گئے شہر کا نام شیخ جرہ رکھا گیا۔ فلسطین دنیا کی قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ اس علاقے کا نام ہے جو نارتھ ساؤتھ سے لبنان اور مصر کے درمیان اور میڈیٹرین سی اور جارڈن کے درمیان میں موجود ہے، جو اب دنیا کے نقشے سے تقریباً مٹتا چلا جا رہا ہے، جس کے بیشتر حصے پر اب اسرائیل کی ناجائز ریاست قائم کی گئی ہے۔ 1948 سے پہلے یہ تمام علاقہ فلسطین کہلاتا تھا، جو خلافت عثمانیہ یعنی آٹومن امپائر تک قائم رہا، مگر بعد میں ورلڈ وار 1 کے بعد انگریزوں اور فرانسیسیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کانفلکٹ نیا نہیں، بلکہ اس کی جڑیں کئی دہائیوں یعنی ڈیکیڈز پر پھیلی ہوئی ہیں، مگر آج ہم مختصر طور پر 100 سال سے جاری کانفلکٹ کو دیکھیں گے کہ کب اور کیسے شروع ہوا۔ پہلی جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار 1 میں سلطنت عثمانیہ یعنی آٹومن امپائر کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطینی خطے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس وقت یہاں پر عرب اکثریت میں تھے، جبکہ یہودی اقلیت میں۔ دونوں برادریوں میں تناؤ اس وقت بڑھنے لگا جب عالمی برادری یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی نے برطانیہ کی ذمہ داری لگا دی کہ یہ یہودی کمیونٹی کے لیے فلسطین میں ان کے لیے نیشنل ہوم یعنی نئے ملک کی تشکیل کریں۔ یہودیوں کے نزدیک یہ ان کا آبائی گھر تھا، مگر اکثریت میں موجود فلسطینی عربوں نے اس یونائٹڈ نیشن کے اس اقدام کی مخالفت کی۔ 1920 یعنی 1920 کی دہائی سے لے کر 1940 کی دہائی کے دوران یورپ میں یہودیوں کے قتل عام یا ہولوکاسٹ کی وجہ سے فلسطین آنے والے یہودیوں کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا۔ ان میں سے زیادہ تر دوسری جنگ عظیم میں یورپ سے اور پوری دنیا سے بچ کر آئے تھے، مگر اس دوران یہودیوں اور عربوں کے درمیان اور برطانوی حکومت کے خلاف پرتشدد واقعات بڑھنے لگے۔ سن 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ یہ تاریخ میں اب تک کی انٹرنیشنل کمیونٹی اور برطانیہ کی انتہائی غیر منصفانہ تقسیم تھی، جس میں اسرائیل کو 56% زمین دینے کا کہا گیا، جبکہ اس وقت فلسطین میں یہودیوں کی آبادی 1/3 تھی، یعنی 1/3 تھی، جبکہ فلسطینیوں کو صرف 44%، جبکہ ان کی آبادی ٹوٹل آبادی کا 2/3 تھی۔ اس غیر منصفانہ تجویز کو یہودی رہنماؤں نے تو تسلیم کر لیا، جبکہ عربوں نے اسے مسترد کر دیا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ سن 1948 میں برطانوی حکمران تنگ آ کر اس مسئلے کو بغیر حل کیے ہوئے یہ خطہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر یہودی لیڈروں نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا، اور اسرائیلی ریاست کے قیام کی سپورٹ کی اس وقت کے امریکی صدر ٹرومن ہنری نے۔
اسرائیلی اسٹیٹ کے قیام سے اس علاقے میں ہولناک تباہی کا آغاز ہو گیا۔ بہت سے فلسطینیوں نے اس کی مخالفت کی اور پھر جنگ چھڑ گئی۔ نیبرنگ عرب کنٹریز کی فوجوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے ایویکشن یعنی بے دخل کر دیا گیا اور انہیں جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ اس واقعے کو فلسطینی نکبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگلے برس جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے زیادہ تر خطے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اردن یعنی جارڈن نے جو خطہ حاصل کیا اسے ویسٹ بینک یعنی غرب اردن کہتے ہیں، اور مصر نے غزہ کی پٹی سنبھال لی۔ یروشلم یعنی بیت المقدس کے مغربی حصے کو اسرائیلی فورسز نے سنبھال لیا، جبکہ اردن کی فوج نے بیت المقدس کے ایسٹرن حصے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ کیونکہ یہاں پیس ایگریمنٹ نہیں ہوا، اس لیے ہر ملک نے اپنے مخالف پر الزام لگایا اور مزید جنگیں بھی ہوتی رہیں اور کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد 5 جون 1967 آ گیا۔ اس میں ایک 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس یعنی ایسٹرن بیت المقدس اور ویسٹ بینک کے ساتھ ساتھ شام میں گولان کی پہاڑیوں، غزہ کی پٹی اور مصر میں آبنائے سینا پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے بعد زیادہ تر فلسطینی جو اپنے ہی ملک میں پناہ گزین بن چکے تھے یا ان کے آنے والی نسلیں اب غزہ کی پٹی اور ویسٹ بینک میں رہتے ہیں۔ ان کے بہت سے فلسطینی رشتہ دار اردن، شام اور لبنان میں رہتے ہیں۔ ان پناہ گزینوں کو نہ ہی ان کی نسلوں کو اسرائیل نے اپنے گھروں کو لوٹنے کی اجازت دی اور نہ ہی کوئی شہری حقوق دیے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ کہتا ہے، جبکہ فلسطین مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا کیپٹل دارالحکومت مانتے ہیں۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو اسرائیلی دعوے کو تسلیم کرتا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں اسرائیل نے یہاں آبادیاں بنا لی ہیں جہاں 6 لاکھ یہودی رہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے اور امن کی راہ میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جبکہ اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے۔ مشرقی بیت المقدس یعنی غزہ کی پٹی اور ویسٹ بینک میں رہنے والے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تناؤ ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ گزشتہ 25 سالوں میں امن مذاکرات کی وقتاً فوقتاً کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ فرانس، برطانیہ اور امریکہ نے کرۂ ارض اور انسانیت پر ایسے بڑے گہرے ضرب اور زخم لگائے ہیں کہ جن کی دوا بھی ان کے پاس ہے۔ اپنے ملک میں انصاف کا نظام قائم کرنے والے دنیا میں کب تک ناانصافی کرتے رہیں گے اور اسرائیل کو بے تحاشا اسلحہ دے کر اس تنازع کو اور بڑھاتے رہیں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زمین بوجھ اٹھائے گی اور کتنے دن، تمام شہر ستم گروں کی زد پر ہے، کھلیں گے مسجد و اقصی کے بند دروازے، تمہاری ساری خدائی خدا کی زد پر ہے۔ امت مسلمہ کے بارے میں اقبال نے کیا خوب کہا تھا، کون کہتا ہے مکتب کا جواں زندہ ہے، مردہ ہے ابھی مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ ہماری یہ کوشش آسان انداز میں اپنے ویورز کو معلومات دینے کے لیے ہے۔ اگر یہ معلوماتی کوشش پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہی محمد مہتاب مختار کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔